آج ہم قربانی، محبت اور ایمان کی ایک ایسی لازوال داستان سننے جا رہے ہیں جو دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی اور ان کے اس غیر متزلزل اعزاز کی۔ اچھا، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال پر ذرا سوچتے ہیں کہ آخر ایمان کی اصل پہچان کیا ہے؟ کیا یہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے یا اس کا تعلق کسی گہری چیز سے ہے؟ یہی سوال دراصل اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ تو آئیے اس واقعے کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ کہانی کا مرکز ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جن کے آخری لمحات تاریخ کا حصہ بن گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور کوئی عام شخصیت نہیں، جنگ بدر کے غازی تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام کتنا بلند تھا۔ مگر پھر حالات بدل گئے۔ مکہ میں دشمنوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور اب وہ ایک ایسی صورتحال میں تھے جہاں موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کے ایمان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اب جو حصہ آ رہا ہے نا کہانی کا، وہ ان کے آخری لمحات کے بارے میں، اور خاص طور پہ ان کی اس پرسکون عبادت کے بارے میں جو انہوں نے موت کے سامنے کھڑے ہو کر کی۔ سوچئے، موت سامنے ہے لیکن دل میں صرف اللہ کی یاد۔ تو جب انہیں شہید کرنے کا وقت قریب آیا تو ان کے دشمنوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ اب ایسے لمحے میں کوئی کیا مانگ سکتا ہے؟ ان کی خواہش بہت ہی سادہ لیکن اتنی ہی گہری تھی۔ انہوں نے کہا، بس مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی آخری سانسوں میں بھی ان کے لیے سب سے اہم چیز کیا تھی؟ صرف اللہ کی عبادت۔ اور جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو قید کرنے والے ان کے دشمن، وہ بھی انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے سکون کو، ان کے خشوع کو، کہ اس شخص کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں ہے، صرف اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اور پھر نماز مکمل کرنے کے بعد انہوں نے جو کہا، وہ تو ان کی بہادری کی ایک اور مثال ہے۔ کہنے لگے، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اس نماز کو اور بھی لمبا پڑھتا۔ اب آتا ہے اس کہانی کا کلائمیکس، وہ لمحہ جب ان کے ایمان کو سب سے بڑی آزمائش میں ڈالا گیا، ایک ایسا امتحان جس نے ان کی محبت اور وفاداری کو پرکھنا تھا۔ ذرا منظر سوچئے، انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، زندگی کے بس چند لمحے باقی ہیں، اور ٹھیک اسی وقت ان کے دشمن ان سے ایک بہت ہی اشتعال انگیز سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دی جائے اور تم بچ جاؤ؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا ان کے ایمان پر، ان کی محبت پر ایک وار تھا۔ اس سوال کا جو جواب آیا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ یہ جواب تھا ایک ایسی محبت کا جسے کوئی طاقت، کوئی آزمائش ہلا نہیں سکتی تھی۔ یہ سوال سن کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ڈر یا گھبراہٹ کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایمانی غیرت کی ایک بجلی سی کون تھی۔ اور پھر ان کی زبان سے وہ تاریخی الفاظ نکلے جنہوں نے سننے والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی منظور نہیں کہ میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا ہوں اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ سوچئے، یہ جواب اتنا زبردست تھا کہ ان کے دشمن جو انہیں مارنے آئے تھے وہ بھی ایک دم خاموش ہو گئے، سکتے میں آ گئے۔ ایسی محبت، ایسی غیرت، یہ ان کی سوچ سے بھی بالاتر تھی۔ تو اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت خبیب کی یہ قربانی اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ گئی جو آج بھی ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ بالآخر انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی شہادت نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ وہ ایمان، محبت اور قربانی کی وہ مثال بنے جسے دنیا کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ تو اس پوری کہانی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آئیے ذرا ان نقاط پر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، ایمان صرف کہنے کی چیز نہیں، یہ قربانی مانگتا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور محبت کا مطلب ہے ان کی سنت پر عمل کرنا، اپنی زندگی کو ان کے طریقوں کے مطابق ڈھالنا۔ تیسرا سبق یہ کہ ایک مومن کے لیے دین کی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یعنی اپنے اصولوں پر ڈٹ جانا۔ اور آخری بات، یہ جو ایمانی غیرت ہے نا، یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی ٹوٹنے نہیں دیتی۔ آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا یہ عمل جیسے ہم سب سے سوال کر رہا ہے کہ ہماری محبت اور ہماری وفاداری کا معیار کیا ہے۔
روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سے چھوٹے بڑے موقع آتے ہیں جہاں ہم اپنے ایمان کو، اپنے اصولوں کو، اپنی خواہشوں پر فوقیت دے سکتے ہیں؟ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے